ایک چیز میں اور پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ بھی تھا کہ کوئی قوم اگر اپنا مال آ کے بیچتی تھی تو وہ بڑے ہیوی بارڈ استعمال کرتے تھے یا بڑے میلنگ انسٹرومنٹ استعمال کرتے تھے، جس طرح گز بڑا کر لیا یا بارڈ جو 1000 گرام کی بجائے 1050 گرام کر لیا، یعنی لینے میں زیادہ لیتے تھے، دینے میں کم دیتے تھے. اصل میں لینے کے لیے تو جو سٹینڈرڈ ہے اس پر لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور دیتے کم تھے. اور یہ ہمیشہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والا ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ اب انہوں نے مانا نہیں ہے آپ حضرت شعیب علیہ السلام، بلکہ وہ ذرا کمزور بھی تھے، جس طرح قرآن مجید میں انہیں کہا کہ تم ہمارے درمیان کمزور ہو، تو ان کو دھمکی بھی لگائی ہے انہوں نے کہ تم باز آ جاؤ. پھر اس کا رزلٹ کیا ہوا قوم کے ساتھ؟ اس قوم نے بھی نہیں مانا، اس پر بھی عذاب آیا. اور عذاب کی شکل کیا تھی؟ کوئی زوردار آواز قرآن مجید نے کہا ہے. تو عام طور پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ چیخ ترجمہ کیا گیا تھا پرانے تراجم کے اندر، لیکن اب جدید تراجم میں بلاسٹ بھی ترجمہ کیا گیا اس کا. ٹھیک. اور دونوں ہی اپلیکیبل ہیں میرے نزدیک. کہ مسجد میں اسپیکر کی آواز کبھی سجدے میں جاتے ہیں نا، تو وہ جو شرل آواز نکلتی ہے کانوں کے لیے وہ بہت 3 سیکنڈ کا سجدہ بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر وہی آواز گھنٹوں پر اسٹریچ ہو جائے اور تو میرے خیال میں کسی کو مارنے کے لیے وہ بھی کافی زیادہ لاؤڈ ہو اور پھر وہ مسلسل چلتی رہے. ٹھیک. دوسرا دھماکہ، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ زوردار آواز آتی ہے اور دھماکہ ہوتا ہے، اس سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے. وہ بھی اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے.